السلام علیکم، عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 30۔ مہارانی میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں لیکن رانی کی بے ہوشی کا توڑ نہیں مل رہا۔ آپ حکیم ادریس سے رانی کی تشخیص کروائیے۔ دونوں رانیوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ مگر آپ اعلیٰ پائے کے حکیم ہیں، اگر انکار کر رہے ہیں تو حکیم ادریس کیا کر پائیں گے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مہارانی، مگر ہو سکتا ہے حکیم ادریس کوئی اچھا مشورہ دیں اور ہم مل کر رانی حریر کی بے ہوشی کا توڑ نکال پائیں۔ مہارانی نورم کی حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ رانی نگار نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور خدمتگار کنیز جو حکیم صاحب کی مدد کو وہاں موجود تھی، رانی کا حکم لے کر رانی حریر کی خوابگاہ سے چلی گئی۔ اس بات کو پھیلنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ساکشی اسی طرح گرد و پیش سے بیگانہ اپنے جاپ میں مگن سمندر کے کنارے آثار میں کھڑی کلمات ادا کر رہی تھی۔ اس کے کالے سیاہ ریشمی بال جو چٹیاں میں قید تھے، اب سمندری تیز ہوا کے دوش پر کھل کر اٹھتے ہوئے اس دیکھنے والے کو مبہوت کرنے والے تھے جو آنے والا تھا۔ سمندر کی گہرائی میں ہلچل مچی اور ایک تیز خون جما دینے والی پھنکار چہار سو گونجی۔ کوئی انسان بے شک اس پھنکار کو سن نہ پاتا۔ ساکشی کی بند آنکھوں کے سامنے سب سے حسین اور دلکش مبہوت کرنے والا ایک بلند قامت آسمان کو چھوتا اژدہا چاندی میں گھلا سمندر کی تہہ سے سر اٹھائے ساکشی کو دیکھ رہا تھا۔ پانی اس کے سر سے آبشار کی صورت سمندر میں گرنے لگا۔ ساکشی اژدہا کا منہ کھلا اور گمبھیر سرگوشی ساکشی کی سماعت سے ٹکرائی۔ ساکشی نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ششدر سامنے اژدہا دیکھ رہی تھی۔ آج تک اس نے ایسا چاندی میں نہایا حسین اور دلکش مبہوت کر دینے والا اژدہا راج نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے ماں باپ بھی اس مسحور کن نظارے سے محروم رہے ہوں گے۔ آس پاس بادل منڈلاتے اس خوبصورت اژدہا کی دلکشی میں اضافہ کا باعث تھے۔ ساکشی کی بڑی بڑی مخمور دلنشین آنکھیں گھنٹوں بند رہنے کے بعد اب کھلی تو دیکھنے والا مبہوت ہو گیا، اور ساکشی چاندی میں ڈھلے اژدہا راج کو دم بخود دیکھ رہی تھی۔ اتنا دلکش نظارہ، وہی سفید لباس جو ناگن اساوری نے دیا، اور ناگن نے اسی لباس میں تمام دن عبادت کرتے اپنے جسم کو زمین پر مسلنے سے میلا ہوا گاؤن اس کی دلکشی کو مان نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ دوپٹہ پہلے کی طرح اس کے جسم کے گرد لپٹا تھا، البتہ نقاب جو پہلے چہرے کو چھپائے تھا اس کے دائیں گال کے ساتھ لٹکا ہوا ہوا کے زور پر جھول رہا تھا۔ اژدہا نے منہ کھولا اور ایک چاندی رنگ کا منکا باہر نکالا، اور اس منکا کا ایک چوتھائی حصہ خود بخود منکے سے الگ ہوتا ساکشی کی پھیلائی ہتھیلی پر آ ٹھہرا، جسے تھام کر ساکشی احتراماً جھک کر سر کو خم دیتی شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ اژدہا راج۔ ہر کسی کے لیے ایک انعام اور اس کی عبادت کا صلہ ہوتا ہے جو ہم تمہیں دے چکے ہیں۔ اس کو منہ میں رکھتے ہی تمہارے منکے کے ساتھ ایک ہو جائے گا، اور تب تمہارا چلہ مکمل ہوگا۔ اژدہا راج کہہ کر ایک پل کو خاموش ہوئے۔ ساکشی نے سمجھ کر اسی وقت وہ منکا کا چوتھائی حصہ منہ میں رکھ لیا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی محنت اور عبادت کا انعام۔ آپ کو مبارک ہو۔ اس طاقت کو بہت سوچ کر استعمال کریں، کیونکہ میری اس طاقت کو سنبھالنا بہت مشکل امر ہے۔ خاموش گہرائی سے یہ طاقت ابھر کر آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ ساکشی اس طاقت کو سنبھال سکتی ہیں۔ بہت شکریہ اژدہا راج۔
آپ کا اور ناگ مہاراج کا۔ انہوں نے مجھے اتنی بڑی طاقت کے قابل سمجھا۔ میں نہایت مشکور ہوں۔ وہ جھک کر ماتھے تک ہاتھ لے جاتی کورنش پر چلائی۔ جو آپ نے مجھے اپنا وقت دیا اور اپنی طاقت مجھے انعام کے طور پر دی، لیکن میں نے ناگ مہاراج سے بس اتنی سی طاقت چاہی تھی کہ میں وہاں پہنچ سکوں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ان سے کیا مانگا، مگر جو انہوں نے دیا وہ اپنی مرضی سے دیا۔ بہت شکریہ ازدھاراج، آپ کا دیا یہ انعام میں اسی طرح استعمال کروں گی جیسے آپ نے ہدایت کی۔ وہ احتراماً جھکی۔ ازدھاراج گہری نظروں سے سر جھکائے کھڑی ساکشی کو دیکھا اور سر کو خم دے کر سمندر کی گہرائی میں اترنے لگے۔ او اللہ، اتنے بڑے ازدھاراج، وہ بھی اتنے حسین و دلکش! میں نے کبھی چاندی سے ڈھکا ناگ نہیں دیکھا، اور آج واہ سبحان اللہ العظیم، رب العرش العظیم کی بنائی اتنی خوبصورتی محبوط کر گئی۔ مجھے لگا کہ کسی اور طرح سے چلنا مکمل کیا جائے گا، مگر ایسا نظارہ تو میری پچھلی نسلوں نے نہ دیکھا ہوگا۔ وہ وہیں اس دائرے میں بیٹھ کر اسی جگہ جہاں سے ازدھاراج نے اپنا فن سمندر کو چیرتے باہر نکالا تھا، دیکھتی جیسے اس لمحے میں قید تھی۔ حکیم ادریس بھی آتے ہی حکیم عرفان کے ساتھ مشورہ کرتے اپنی حکمت سے رانی حریر کی بے ہوشی کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رانی حریر کو ان کی خوابگاہ سے حکمت خانہ پہنچایا گیا، اور حکمت خانہ میں رانی حریر کے والدین اور عزیز و اقارب پہنچ چکے تھے، بلکہ آدھا ناگ محل وہیں موجود تھا۔ ناگ مہاراج کو اطلاع پہنچا دی گئی۔ دونوں رانیوں کے حلق میں کانٹے اگائے۔ ناگ مہاراج پہنچنے والے ہیں، یہ سن کر ان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ ساکشی محبوط اب تک وہیں بیٹھی تھی۔ ازدھاراج کے جانے سے کچھ لمحے بعد ہی فلک پر رنگ برنگی روشنیاں پھوٹنے لگیں۔ بے تحاشا رنگوں نے سارا تاروں بھرا آسمان رنگا رنگ روشنیوں سے بھر دیا۔ ساکشی آنکھیں پھیلائے محبوط کر دینے والی رنگوں کی بوچھاڑ دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو ساکشی، تمہاری کامیابی! یقیناً ہمارا بھیجا گیا اژدہا تمہیں تمہارا مقصد دے گیا ہوگا۔ ان رنگا رنگ نور میں وہ آواز جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر حیران تھی کہ لفظوں پر دھیان نہیں رہا۔ آپ کون ہیں جو میری کامیابی کو اتنے حسین رنگوں کا مجھے تحفہ دے کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی تھی۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ آج کا دن اتنا خوش نصیب ہے کیا؟